آپ غدار ہو. میں عمران خان کی اس کپتان چپل کی نوٹ پر اس کو رکھتا ہوں. عدالتوں کے ججوں کی ویڈیوز بنائیں, انہیں بلیک میل کریں کہ ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ لیے جاتے ہیں. بلوچستان کے لوگ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. لعنت ہے ایسے نظام پر, لعنت ہے ایسے لوگوں پر. 26 نومبر کو گولیاں اتارنے کے باوجود بھی نہ لائے گا عاصم منیر, یا اس سے پہلے باجوہ, یا اس سے پہلے السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج قاسم سوری نے امریکہ میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اس تقریر کو آپ پوری عمر نہیں بھولیں گے. قاسم سوری نے آج تمام حدود و قیود پار کر دی اور واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پاکستان میں 92 سے 94% پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ مارے کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے گھر توڑوا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے ایک ایک چیز توڑ دی جاتی ہے. لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ لیے جاتے ہیں. لوگوں کے بھائیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے, بچوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بھی جو یہاں پر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں, ان کے بھی بہنوں بھائیوں کو تنگ کیا گیا. آپ سب کے شناختی کارڈ کسی کا بند کیا گیا, دھمکیاں دی گئی. کچھ تو بیچارے جب گئے تو انہیں وہاں پہ پکڑا گیا, ڈرایا گیا. تو کیوں کھڑے ہو پھر؟ کیوں کھڑے ہیں ہم؟ کرو اپنے آپ سے سوال. کیا یہ پاکستان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ کیا اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کہ ایک جج نہ لائے گا عاصم منیر, یا اس سے پہلے باجوہ, یا اس سے پہلے آپ سب کے سامنے جو بھی عامر گزرے ہیں؟ کیا یہ ان کے لیے بنا ملک؟ کیا وہ اپنے بوٹ کے نیچے آئین کو رون دے؟ کیا اس لیے بنا ملک؟ کیا اس لیے بنا ملک کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو اپنی انا کی خاطر اس کو جیل میں ڈال دیں؟ کیا اس لیے بنا ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیں اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ کیا ملک اس لیے بنا ہے کہ عدالتوں کے ججوں کی ویڈیوز بنائیں, انہیں بلیک میل کریں؟ کیا اس لیے یہ ملک بنا ہے کہ اس کی قومی اسمبلی ہے آپ کے ملک کے لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے جائیں ڈیگو کے اندر, اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ سب. یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ ہم اور سب مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں, شخصی آزادی کے ساتھ رہ سکیں, سیاسی آزادی کے ساتھ رہ سکیں, ہم اور آپ کھلی فضا میں سانس لے سکیں. یہ ملک اس لیے بنا تھا. صرف اور صرف جھوٹ بیچ رہے ہیں, آپ کو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مجھے فخر ہوتا ہے, میرے بھائی نے تو کہا کہ 95% چور ہے, پاکستان میں کرپشن ہے, لیکن اس کرپٹ شدہ نظام کے اندر بھی, خوف کی فضا کے اندر بھی, لوگوں کی سروں پر اور سینوں پر 26 نومبر کو گولیاں اتارنے کے باوجود بھی آج بھی سب سے زیادہ نفرت اسی طبقے سے ہو رہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے, لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اس ماحول میں جب ایک مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور عاصم منیر کا چمچہ کٹ پتلی محسن نقوی کیا کہتا ہے؟ آگ لگاتا ہے بلوچستان کے لوگوں کے سینوں میں, جب کہتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. لعنت ہے ایسے نظام پر, لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے لوگوں کو یہ بولتے ہیں. نوجوانوں, بزرگوں, یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ لاٹھی اور سوٹی اور بندوق سے نہیں چل سکتا. یہ عزت اور غیرت سے چلے گا, عزم سے چلے گا. تو اس کے لیے یہ جو میں اور آپ جدوجہد کر رہے ہیں, جس کا نشان عمران خان ہے, جو پوری مسلمان امہ کا, غیرت کا, عزت کا, بہادری کا, شجاعت کا نشان ہے, اس نشان نے جس دلیری کے ساتھ قید کاٹی ہے اور جس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے, وہی ہمارا حوصلہ ہے. تو ہم نے بھی اس کا حوصلہ بننا ہے, ہم نے ساتھ دینا ہے اس کا. آپ اوورسیز امریکنز, آپ سارے قابل فخر ہو ہم سب کے لیے. آپ کو اوورسیز پاکستانیوں 1 کروڑ جو پاکستان کی معیشت چلا رہے تھے, ریڑھ کی ہڈی کی جگہ ہوا. عمران خان صاحب خود باہر رہ چکے ہیں اور باہر سے پیسہ کما کر پاکستان لے کر گئے ہوئے ہیں.
وہ آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں, آپ کے اس پیار, اس عزت, وہ جو آپ کے اندر جو وفا ہے پاکستان کی, اس کو سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب نے کھڑے رہنا ہے, کوشش کرنی ہے. عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے. ابھی اتنے لوگوں کی شہادتوں کے بعد, 614 دن گزارنے کے بعد, ان کی اہلیہ پہ عدت جیسا غلیظ کیس ہونے کے بعد, کیا آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی ڈیل کرے گا؟ آپ کا دل مانتا ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک میرا 92% لوگوں کا منتخب جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, جس کو آج فروری کو ووٹ دیا ہوا ہے, وہ عمران خان ہے. پاکستان عمران خان ہے, عمران خان پاکستان ہے. یہ جو آ کے بیٹھ گئے وردی میں, 3 سال کے لیے آتا ہے وردی پہن کر, اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. نہیں ہو تم بادشاہ, نہ ہم تمہارے غلام ہیں, ہم اس ملک کے مالک, ہم ہیں پاکستانی. یہ جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو بانٹ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ, یہ جو بانٹ رہی ہے کہ آپ باغی ہو, آپ غدار ہو, میں عمران خان کے اس کپتان چپل کو کی نوٹ پر اس کو رکھتا ہوں. ہمیں پاکستانی, تم ہمیں مت سکھاؤ, ہمیں پاکستانی, ہم بغیر تنخواہ کے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. عمران خان نے 50 سال اس ملک کا جھنڈا پوری دنیا کے میدانوں میں لہرایا, نام دیا پاکستان کو. ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, آئین اور قانون پر. ہم اس ملک کے قانون اور آئین کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ جمہوری پاکستان چاہتے ہیں. ہم ان ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کریں گے, نوجوانوں بزرگوں, اور ہم ایک آزاد حقیقی معنوں میں جمہوری پاکستان لے کر رہیں گے. آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے, کون بچائے گا عمران, کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان, پاکستان, پاکستان. کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آج کی یہ تاریخی تقریر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. قاسم سوری جو کہ ڈپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں, آج ان کی اتنی خطرناک تقریر کے پوری دنیا میں ہیڈ لائن بن گئی, اور قاسم سوری نے واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کس طرح سے کی جا رہی ہے, اور کس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو ان کی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں ان لوگوں نے, عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. انتہائی سخت تقریر آج قاسم سوری کی ایک مرتبہ پھر سے.